تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولی فصل بہار کے دربار گوہربار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ جو لمبی آیت ہے لیکن اس کا ایک جملہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل نے اس آیت کریمہ میں اپنے محبوب کے نام نامی اسم گرامی کو ذکر کیا اور ان کے منصب کا اعلان کیا۔ ان کا منصب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ، منصب ان کا یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور جس نام پاک سے اس آیت کریمہ کی ابتدا ہے، یقیناً وہ نام پاک اہل ایمان کے لیے دلوں کا چین اور سکون ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد، یہ یقیناً جب اس نام پاک کو لیا جاتا ہے
تو اس نام پاک کو سنتے ہی ہمارے انگوٹھے اپنے ہونٹ اور اپنی آنکھوں پر لگ جاتے ہیں، جس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ اس نام پاک کو لے کر یا سن کر دل میں ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ اسی کے دل میں ہوتا ہے جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نام پاک کا لطف انہی لوگوں کو حاصل ہوگا جس کے دل میں ایمان ہو، ورنہ اگر ایمان نہیں تو اس نام پاک کا وہ لطف بھی نہیں اٹھا سکتا، اور قصور اس نام پاک کا نہیں ہے بلکہ قصور اس کے دل کا ہے کہ اس نے اپنے دل میں وہ بات نہیں رکھی جو رکھنی چاہیے تھی۔ جیسے ایک مثال سے آپ کو میں سمجھاؤں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں دودھ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، لبناً خالصاً سائغاً للشاربین، خالص دودھ پینے والوں کے لیے بہت آسان تر ہوتا ہے، یعنی اس کو پینے میں ایسا نہیں کہ آپ کو کوئی محنت اور مشقت کرنی پڑے، بلکہ جو خالص دودھ ہوتا ہے وہ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے سائغاً للشاربین، پینے والوں کے لیے آسانی کے ساتھ اترنے والا ہوتا ہے۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے حلق سے وہی چیز آسانی کے ساتھ اترتی ہے جو میٹھی ہوتی ہے، ذائقے دار ہوتی ہے، مزیدار ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی ملیریا کا بخار والا یہ کہے کہ دودھ تو میرے حلق سے اترتا نہیں، اور اللہ کا فرمان ہے کہ یہ تو حلق سے آسانی کے ساتھ اترنے والا ہے، اور یہ کہے کہ یہ فرمان غلط ہے، تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ فرمان تو صحیح ہے، تیرا منہ غلط ہے، کہ تجھے ملیریا کا بخار ہے، ہر چیز تجھے کڑوی لگتی ہے، کوئی بھی چیز تیرے حلق سے اترتی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی لے کر یا سن کر دل میں جب مٹھاس پیدا ہو جائے اور زبان پر شہد گھل جائے تو سمجھ لیجئے کہ ایمان کامل دل کے اندر موجود ہے۔ اور اگر نام نامی اسم گرامی سن کر کچھ فرق ہی نہیں پڑتا ہے تو اسے پھر اپنے ایمان کا علاج کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ عاشقوں کے لب پر جب نام نامی آتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، یعنی حضور کا نام جب لب پہ آ جاتا ہے، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، اور وجد میں آ کر اے جان بیتاب اپنے ہی لب چوم لیا کرتے ہیں۔ جب آدمی آقا علیہ السلام کا نام لیتا ہے محمد تو اس کے دونوں ہونٹ ایک دوسرے کو 2 مرتبہ چومتے ہیں، وجد میں آ کر اے جان بیتاب اپنے ہی لب چوم لیا کرتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اور ہم تو اس قابل ہی نہیں کہ ان کا نام پاک اپنی زبان پر جاری کر سکیں۔ بزرگان دین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کو بڑے ادب و احترام سے لیا کرتے، جن کی زبان سے ہر وقت حمد خدا اور نعت رسول اللہ ہی ادا ہوا کرتی تھی، ایسے بزرگ حضرت خواجہ عثمان ہارونی جو حضور سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد ہیں، ایسے بزرگ متقی اور پرہیزگار وہ
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کا مرتبہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نام پاک کا مرتبہ کیا ہے اور ہماری زبان کیا ہے. فرماتے ہیں 1000 بار بشویت دہن سے مشک و گلاب، 1000 بار بشویت دہن سے مشک و گلاب، کہ اگر 1000 مرتبہ بھی ہم اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھو لیں، 1000 مرتبہ بھی اپنی زبان کو اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھو لے، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، پھر بھی یا رسول اللہ آپ کا نام لینا اس منہ سے جس منہ کو 1000 مرتبہ مشک اور گلاب سے دھویا گیا ہے، پھر بھی آپ کا نام اس منہ سے لینا بے ادبی ہے. اس لیے کہ اس نام پاک کو رب اکبر اپنے زبان قدرت سے عطا فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. تو یقیناً ما و شما تو کس درجے کا مقام رکھتے ہیں. تو یقیناً یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ ہم اپنے آقا علیہ السلام کا نام لیتے ہیں لیکن وہ اس پر گرفت نہیں فرماتا. ہم اپنی اس بے گناہگار زبان سے ان کا نام لیتے ہیں، حالانکہ ہم اس قابل نہیں، لیکن اس نام پاک کی برکتیں ضرور حاصل ہوتی ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، یہ نام پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی رسالت کا اعلان کیا ہے. اس نام کے ذریعے اللہ نے اپنے محبوب کے مقام کا اعلان کیا ہے، مرتبے کا اعلان کیا ہے. کیا لوگوں سن لو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں. اور رسول کس کو کہتے ہیں؟ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اگر کوئی سب سے بڑا مرتبہ ہے تو وہ رسالت ہی کا مرتبہ ہے. جسے یہ مقام ملے وہی جو ہے اللہ کا رسول ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے 313 رسول ہوئے، کچھ فرشتوں میں ہیں اور کچھ انسانوں میں ہیں. 313 رسول ہیں، لیکن ان سب میں سب سے بڑے فضیلت والے رسول ہمارے آقا علیہ السلام ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض ومنهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. یہ وہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے. بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، تو بعض کو بعض پر یعنی ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور بعض کو درجہ بلندی عطا فرمائی ہے. تو درجہ بلندی جن کو عطا فرمائی، علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جن کو خود اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو ہم نے درجہ بلندی عطا فرمائی ہے، یعنی کئی مقامات کی بلندی ہم نے ان کو عطا کی ہے. تو اس آیت میں اللہ نے اپنے محبوب کی رسالت کا اعلان کیا ہے. یہ اعلان کیا ہے انشاءاللہ اس کو تو آئندہ سماعت کریں گے، لیکن یہاں اللہ عز و جل کا یہ اعلان اپنے محبوب کے نام کے ساتھ، اور خود محبوب کا یہ نام بھی ہے. ایسا نہیں کہ قرآن نے اس نام سے آپ کو مخاطب کیا ہو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائشی نام وہ محمد ہی ہے. آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا، اور آسمانی نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احمد ہے. آسمانوں میں آپ کو احمد کے نام سے پکارا جاتا. اسی لیے جتنے بھی نبی آپ سے پہلے آئے تو انہوں نے لفظ احمد ہی سے آپ کی بشارت دی کہ ہمارے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی لفظ احمد سے گواہی دی، کیونکہ روئے زمین پر تشریف لانے سے پہلے آسمانی دنیا میں آقا علیہ السلام کو نام احمد سے یاد کیا جاتا تھا. اور نام احمد کا معنی ہوتا ہے احمد سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. علماء فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے ہیں. ہم اور آپ بھی تعریف کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے.
کائنات کی ہر شے اللہ کی تعریف کرتی ہے، انبیاء اور مرسلین نے بھی اللہ کی تعریف کی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ تعریف کرنے والے یہ احمد ہیں، اسی لیے ان کا نام احمد رکھا۔ تو آسمانوں میں ان کا نام احمد ہوا، اور آقا علیہ السلام اللہ کی تعریف سب سے زیادہ کرتے رہے۔ اور یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا، ساری کائنات بنانے سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا، تو جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا تب سے وہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، تب سے وہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تب سے لے کر جب تک، یعنی جب تک آپ کی ولادت نہ ہوئی تب تک وہ روحانی دنیا میں اللہ کی تعریف کرتے رہے، تو انہیں یہ نام مبارک دیا گیا کہ یہ احمد ہیں، اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے ہیں۔ اور جب روئے زمین پر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تعریف کرنے کا یہ انعام عطا فرمایا کہ ان کا نام محمد رکھ دیا، ان کا نام محمد رکھا۔ اور محمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں عربی ڈکشنری میں محمد کا معنی آپ تلاش کریں گے تو اس میں محمد کا معنی ہوگا الذی یحمد حمدا بعد حمد، الذی یحمد حمدا بعد حمد، اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے، وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے، کبھی اس کی تعریف کرنے کا زمانہ نہ رکے، بار بار جس کی تعریف کی جائے وہ محمد ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہے۔ تو آپ غور کریں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی تعریف کرنے کا انعام یہ عطا فرمایا۔ جب آقا علیہ السلام اللہ کی سب سے زیادہ تعریف آپ نے کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو محمد کہہ کر پکارا، اور اس بات کا انعام آپ کے لیے عطا فرمایا کہ محبوب تم نے سب سے زیادہ ہماری تعریف کی تو ہم بھی تمہیں وہ تعریف عطا فرماتے ہیں کہ تمہاری بھی بار بار تعریف ادا کی جاتی رہے گی، اور تمہارا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ ہم نے کر دیا۔ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اب آپ کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ تو پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اس میں گرامی محمد، یہ بڑا ہی برکت والا نام ہے، اور اسی نام میں بحمدہ تعالی ہمارا عقیدہ بھی موجود ہے، ہمارا عقیدہ بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا یہ نام رکھا، اور جس کا معنی آپ نے سماعت کیا کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں اللہ کو معلوم تھا کچھ لوگ وہ ہوں گے جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہیں گے، برا بھلا کہیں گے۔ تو جب وہ ان کو برا بھلا کہیں گے، ظاہر سی بات ہے آدمی جب کسی کو برا بھلا کہتا ہے تو پہلے اس کا نام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں ایسا ہے فلاں ویسا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کا نام محمد رکھا تاکہ اگر کوئی محبوب کو برا بھلا کہے گا تو پہلے کہے گا محمد، پہلے ان کی تعریف کرے گا، پہلے ان کی تعریف کرے گا، پھر کہے گا کہ وہ ایسے ویسے تھے۔ تو جب تعریف کرے گا تو وہ حقیقت ہوگی، اور جب ایسا ویسا کہے گا تو یہ اس کے دل کی خباثت ہوگی۔ اسی لیے اہل عرب، اہل مکہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کی برائیوں کو بیان کرتے اور کہتے محمد ساحر ہیں، کاہن ہیں، شاعر ہے، اور طرح طرح کے الفاظ کہتے کہ یہ جادوگر ہیں، یہ تو نجوم کا علم جانتے ہیں، یہ تو شعر و شاعری کرتے ہیں، ان کا کلام تو شعر و شاعری ہے، جیسا کہ پرانے شاعر گزرے جو عشق و محبت میں شعر و شاعری کرتے تھے، ویسے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جب بھی وہ کوئی برائی کرتے تو کہتے محمد فلاں فلاں ہیں، محمد ایسے ویسے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ ان مشرکین نے اس پر غور کیا، کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ عربی جانتے تھے، ان کی جو ہے مادری زبان عربی تھی، تو انہوں نے اس بات پر غور کیا تو آپس میں کہنے لگے کہ ہم ان کو برا بھلا کہتے ہیں لیکن پہلے ہی ہم ان کی تعریف کر دیتے ہیں، ہم تو ان کو کہتے ہیں محمد، پھر کہتے ہیں کہ وہ ایسے ویسے ہیں، تو تعریف کرنے کے بعد برائی کرتے ہیں۔ تو اب انہوں نے اپنے اندر یہ ٹھہرا لیا کہ ہم اب ان کو محمد نہیں کہیں گے بلکہ ہم ان کو مذمم کہیں گے، اور مذمم کہتے ہیں وہ جس کی بار بار برائی کی جائے۔
ہم ان کو محمد نہیں کہیں گے، ہم ان کو مذمم کہیں گے، تو پھر اب وہ اپنے آپس میں جب آقا علیہ السلام کی برائی کرتے تو یوں کہتے کہ مذمم نے ایسا کہا، مذمم یہ ہے، مذمم وہ ہے، اس طرح آقا علیہ السلام کو گالیاں دیتے، عیب لگاتے۔ صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ آپ کا نام بگاڑ کر آپ کو مذمم کہتے ہیں اور آپ کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یجتمعون مذممن ویلعنون مذممن وانا محمد۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کسی مذمم کو گالی دیتے ہیں، وہ کسی مذمم کو برا بھلا کہتے ہیں، اور میں تو محمد ہوں، مجھے تو اللہ نے محمد بنایا ہے، لہذا اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی برائی کرے گا تو برائی کر ہی نہیں سکتا ہے، ان کے نام کو لے کر تو وہ برائی کر ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کے نام ہی میں ان کی تعریفوں کو رکھ دیا ہے۔ تو پتا چلا کہ جس کا نام محمد ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے، اس لیے کہ بار بار تعریف اسی کی جائے گی جو ہر عیب سے پاک ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عیب سے پاک رکھا ہے، اور یہ صرف ہمارا ہی عقیدہ نہیں بلکہ صحابہ کرام کا بھی عقیدہ تھا کہ وہ آقا علیہ السلام کو ہر عیب سے پاک مانتے تھے۔ بے عیب رب نے اپنے محبوب کو بے عیب بنایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں نقص نہیں تھا، کمی نہیں تھی، نہ جسمانی اعتبار سے کمی تھی، نہ روحانی اعتبار سے کوئی کمی تھی، نہ اخلاق، نہ کردار، نہ کریکٹر، کسی بھی اعتبار سے اللہ نے اپنے محبوب میں کوئی کمی نہیں باقی رکھی تھی۔ ساری نعمتیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا تھا، ساری جو ہے کمالات اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے تھے۔ اسی لیے صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی تعریف کیا کرتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعتیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر بارگاہ رسالت ہے، آقا علیہ السلام کو جب کوئی مشرک ایسے کلام آپ کے بارے میں لکھتا جس میں آپ کی برائی ہوتی، جس میں آپ یا اسلام کی توہین ہوتی، اشعار کی زبان میں، نظم کی زبان میں، تو آقا علیہ السلام حضرت حسان بن ثابت کو حکم فرماتے کہ حسان تم اس کا جواب دو۔ تو پھر حضرت حسان بن ثابت آقا علیہ السلام کی نعت لکھتے اور پھر اس مشرک کو اس نعت کے ذریعے جواب دیا کرتے تھے۔ اور حضرت حسان بن ثابت کا یہ مقام تھا کہ جب وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نعت سنایا کرتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھا دیا کرتے تھے۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے نعت خواہ ہیں۔ پتا چلا کہ آقا علیہ السلام کی نعت خوانی کرنا، ان کی تعریفات کو مجلسوں میں بیان کرنا، یہ خود بھی صحابہ کرام کی سنت کریمہ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک سے واپس آئے تو حضرت عباس اور دیگر مسلمان ان کے استقبال کے لیے گئے، تو حضرت عباس نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں آپ کی شان نہ بیان کروں؟ یا رسول اللہ کیا میں آپ کی شان نہ بیان کروں، آپ کی تعریف نہ بیان کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قل لا یفضل اللہ فاکا، ارشاد فرمایا اے عباس، چونکہ آقا علیہ السلام کی وہ چچا بھی تھے، فرمایا کہ اے چچا آپ بیان کیجئے اللہ تبارک و تعالی آپ کے منہ کو سلامت رکھے۔ تو پتا چلا کہ جو آقا علیہ السلام کی نعت گوئی کرتا ہے اسے آقا علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ تیرے منہ کو سلامت رکھے۔ تو نعت پڑھنے والے کا منہ تو سلامت رہتا ہے بحمدہ تعالی، اس لیے آقا علیہ السلام کی نعت پڑھتے رہنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے۔ زبانوں پر ادھر ادھر کا ذکر یا الٹے سیدھے گانے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے کانوں میں رسول اللہ کی نعت سنیں، زبان پر گانوں کو جاری نہ کرے۔ اپنا وقت پاس کرنے کے لیے ہم اپنی زبانوں پر گانے نہ لائے کہ ان سے گناہوں کی لذتیں تمہیں ملیں گی، لیکن جب آقا علیہ السلام کا ذکر تم کرو گے اور ان کا چرچا کرو گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے روحانی قوتیں عطا فرمائے گا اور آقا علیہ السلام کی دعا بھی ملے گی۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی تعریف کس طریقے سے کیا کرتے تھے، بڑے مشہور اشعار ہیں آپ کے، لیکن موضوع کے مطابق آپ کی بارگاہ میں کچھ اس کی وضاحت کروں
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم نے جو یہ کہا نا کہ آقا علیہ السلام ہر عیب سے پاک ہیں، کیونکہ جس کا نام محمد ہے، حقیقی محمد، وہ ہر عیب سے پاک، اور میرے آقا علیہ السلام جو ہے ہر عیب سے پاک ہیں. تو یہی صحابہ کا عقیدہ تھا، اور صحابہ اس بات کو اپنے آپس میں بیان بھی کرتے تھے، اس بات کو کہتے بھی تھے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے اندر اللہ نے کوئی عیب نہیں رکھا ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے. تو حضرت حسان بن ثابت نے ایک کلام لکھا اور عرض کیا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل تو میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ تمہاری آنکھوں نے نہیں دیکھا، یہ تمہاری آنکھوں کا قصور ہے، تم نے کوئی پوری دنیا تھوڑی ڈھونڈ ڈالی ہے. ممکن ہے کہ کوئی ان سے زیادہ حسین و جمیل ہو سکتا ہے. تو حضرت حسان بن ثابت نے اپنا اعتقاد بیان کیا کہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ خوبصورت دیکھا ہی نہیں، بلکہ وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، یا رسول اللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح کامل پیدا کیا ہے اس طرح کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. قیامت تک کوئی ایسی ماں نہیں ہو سکتی جو آپ کی طرح اللہ کے محبوب کی ماں بن سکے اور آپ کی طرح وہ ایک کامل اور اکمل انسان کی ماں بن سکے، کیونکہ ایسی ماں نے کوئی بچہ جنا ہی نہیں ہے. پھر اب آپ عرض کرتے ہیں خلقت مبرم من کل عیب، اب جو عقیدے کی بات ہے وہ عرض کر رہا ہوں. خلقت مبرم من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، ہر عیب سے پاک. یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام ہر عیب سے پاک ہے، چاہے وہ جسمانی عیب ہو یا روحانی، اخلاقی یا کرداری، سب عیب سے ہمارے آقا علیہ السلام پاک ہیں. فرمایا خلقت مبرم من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک کیے گئے. اب آگے دیکھیے ارشاد فرماتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، گویا کہ آپ نے جیسا چاہا ویسا آپ کو پیدا کیا گیا، جیسا چاہا آپ نے جیسا چاہا، یعنی آپ نے اپنے آپ کو جیسا چاہا کہ میں ایسا پیدا کیا جاؤں، اللہ نے ویسا ہی پیدا کیا ہے. دیکھیے ہم کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم اور سب کس کی مخلوق ہیں؟ اللہ ہی کی مخلوق ہیں. اللہ تعالی ہمارے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ذات ہے جس نے تمہاری ماؤں کے رحموں میں جس طرح چاہا تصویر بناتا ہے. وہ وہی ذات ہے جو تمہاری ماؤں کے رحموں میں جس طرح چاہتا ہے تصویر بناتا ہے. یہ اللہ کی مشیت ہے. کسی کو گورا رنگ عطا کیا تو کسی کو کالا، کسی کو دراز قد عطا کیا تو کسی کو جو ہے قصیر قد عطا کیا. اللہ تعالیٰ نے جس طرح چاہا پیدا کیا، یہ اس کی مشیت ہے. ہم اس کی مملوک ہیں، ہم اس کے مملوک ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے پیدا کرنے میں اعتراض نہیں کر سکتے. اللہ کی جیسی مشیت تھی اس نے ویسا پیدا کیا. لیکن یہاں اب دیکھیے کیف یشا، کیف یشا کا معنی ہوتا ہے جیسا اللہ نے چاہا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشا، وہی ذات ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں تصویر بناتا ہے جیسی وہ چاہتا ہے. اب یہاں آقا علیہ السلام یہاں بندوں کے لیے فرمایا کہ کیف یشا جیسا چاہا، لیکن حضرت حسان بن ثابت کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی لفظ آپ کیف یشا یہاں دیکھیں اور وہاں دوسرا لفظ دیکھیں. وہاں ہے خلقت مبرم من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. یہاں یشا ہے وہاں تشا ہے، اور یشا کا معنی ہوتا ہے جیسا اس نے پیدا کیا، اور تشا کا معنی ہوتا ہے جیسا کہ تم نے چاہا. یشا کا معنی ہوتا ہے جیسا اس نے چاہا ویسا انسان کو پیدا کیا، لیکن تشا کا معنی ہوتا ہے کہ اے محبوب جیسا تم نے چاہا اللہ نے تم کو ویسا ہی پیدا کیا ہے. گویا کہ حضرت حسان بن ثابت آسان لفظوں میں سمجھ لو یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے محبوب آپ کے بنانے سے پہلے پوچھ لیا کہ اے محبوب بتا تمہیں کیسا بنایا جائے. تو جب محبوب کی مشیت کے مطابق، محبوب کے چاہت کے مطابق رب نے اپنے محبوب کو پیدا کیا تو کیا کوئی عیب باقی رہ سکتا ہے؟
خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اسی لیے کسی اردو شاعر نے کیا خوب کہا ہے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے وہم و خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا ہے. تو پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام ہر عیب سے پاک ہے. اور یہ عقیدہ محض ہمارا نہیں بلکہ صحابہ کرام کو یہ عقیدہ ہے. یہ بات اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس قسم کی تعریف کی جاتی ہے، جیسے ہمارا حضرت کا کلام پڑھتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. کیا کہوں، مالک کہوں، مولا کہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی مخلوق کا مالک اور مولا سب بنا دیا ہے. اب جب ہم یہی کلام پڑھتے ہیں تو اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کیا، مالک تو اللہ ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک. اب وہی لفظ تم رسول اللہ کے لیے کہہ رہے ہو. ان کے نزدیک عطائی اور ذاتی کا کوئی فرق ہی نہیں وہ سمجھتے. اور مسلمانوں کو صرف جو کم پڑھے لکھے ہیں ان کو صرف گمراہ کرنے کے لیے اس طریقے کے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو بھی کمال عطا کیا ہے وہ تمام کمال اللہ کی عطا سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مالک الملک ہے تو وہ ذاتی اعتبار سے مالک الملک ہے. اس کو کسی نے ملکیت نہیں عطا فرمائی. وہ خود سے خالق ہے، خود سے مالک ہے اور خود سے رازق ہے. اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک کمال وہ اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا ہے. ہم سرکار کا ایک بھی کمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے بغیر نہیں مانتے. تو جب اللہ کا جو کمال ہے وہ ذاتی ہے، اللہ کا جو کمال ہے وہ ذاتی ہے، اور رسول اللہ کا جو کمال ہے وہ عطائی ہے، اور ذاتی اور عطائی میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. تو پھر کہاں اللہ سے ملایا، کہاں اللہ سے ملایا؟ ارے بات بس اتنی ہے کہ ہم سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی بعد اگر بزرگ ترین کوئی شخصیت ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو اگر کوئی آقا علیہ السلام کی تعریف کرتا ہے، کوئی آقا علیہ السلام کی تعریف کرتا ہے تو وہ چاہے جتنی بھی زیادہ تعریف کرے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ان کو خدا بنا دیا ہے. حضرت علامہ بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو صاحب قصیدہ بردہ شریف ہے، جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف آپ کیجئے، جتنے الفاظ آپ کو یاد ہے اتنے الفاظ میں کیجئے، کیونکہ بشر ان کی تعریف کر سکے یہ ممکن ہی نہیں ہے. انسان کی طاقت سے باہر ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر سکے، ہے نا. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، کہ اے رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والا تو خود قرآن کو نازل کرنے والا ہے. قرآن جس نے نازل کیا وہ رسول اللہ کی تعریف کر رہا ہے. خالق کائنات خود رسول اللہ کی تعریف کر رہا ہے. تو اس سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی؟ اتنی تعریف اور اتنی توصیف کرنے کے بعد کہتے ہیں تو اس سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی؟ کیونکہ یہ کام تو اللہ کا ہے، اور جو کام خالق کا ہوتا ہے بندہ اپنی بساط کے مطابق اس کام کو کر تو سکتا ہے لیکن اس کا پورا حق ادا نہیں کر سکتا ہے. حضرت علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب تعریف کرنے پر آئے تو ارشاد فرماتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر، اے حسن و جمال والے اور اے تمام انسانوں کے سردار، آپ کے چہرے مبارکہ سے چاند کی روشنی ہے. چاند کی روشنی آپ کے چہرے مبارکہ سے ہے. تعریف فرمانے کے بعد جب مقطع کہتے ہیں، خوب تعریف کی اپنے آقا علیہ السلام کی، آخر میں کہتے ہیں لا يمكن الثناء كما كان حقه، یا رسول اللہ آپ کی تعریف کا جیسا حق ہے وہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا ہے. لا يمكن الثناء
کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. خدا کے بعد اگر کوئی بزرگ ترین شخصیت ہے تو وہ آپ کی ذات پاک ہے. آپ کی ذات پاک کے علاوہ کوئی ذات وہ نہیں جس نے اللہ کی مرتبے کے بعد مرتبہ پایا ہو. تو آپ کی تعریف کا حق تو کوئی ادا ہی نہیں کر سکتا. اور آپ کی تعریف اگر کرنا ہے تو اتنی کرنا کہ اللہ عز و جل سے ملانا نہیں ہے. حضرت امام بصیری کی بات میں بتانے جا رہا تھا کہ انہوں نے فرمایا دع مدعتہ النصارى فی نبیہم، دع مدعتہ النصارى فی نبیہم. اے مسلمانوں، اے وہ لوگوں جو اپنے آقا کی تعریف کرنا چاہتے ہو، وہ بات مت کہنا جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہی تھی. وہ بات مت کہنا. عیسائیوں نے کیا کہا؟ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف اتنی کی کہ انہیں خدا کا بیٹا بنا ڈالا. وہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی اولاد سے پاک ہے. وہ ارشاد فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، نہ کوئی اس کی اولاد نہ کوئی اس کا باپ. اس لیے کہ اگر اولاد ہوتی، اگر کسی رب کی اولاد ہو، رب تو ایک ہی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ عبادت کے جو لائق ہے اگر اس کے لیے اولاد کا مان لیا جائے تو پھر وہ محتاج ہو جائے گا. اس لیے کہ باپ اپنی اولاد کا محتاج ہوتا ہے، اور باپ کے بعد اس کی اولاد اس کے باپ کے قائم مقام ہوتی ہے. باپ کے بعد اس کا تخت نشین کون ہوا کرتا ہے؟ اس کا بیٹا ہوا کرتا ہے. تو اگر رب کے لیے اولاد کو مان لیا جائے تو پھر دوسرا خدا ماننا لازم آئے گا، اور دوسرا خدا ماننا یہ غیر ممکن. تو پتا چلا کہ رب کے لیے اولاد ماننا بھی غیر ممکن ہے، امپاسبل ہے. لیکن عیسائیوں نے پہلے وہ اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر انہوں نے عمل کیا، لیکن بعد میں ان کی ایک جماعت گمراہ ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. حضرت علامہ بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والوں کو، توجہ چاہوں گا، تعریف کرنے والوں کو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے آقا کی تعریف کرنا چاہتے ہو تو سنو دع مدعتہ النصارى فی نبیہم. ان باتوں کو چھوڑ دو جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہی. وَقُلْ مَا شِئْتَ وَقُلْ مَا شِئْتَ وَاحْتَكَمِي، اور پھر جو تمہارا دل چاہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہو اور ان پر حکم لگاؤ، تم پر شریعت کی کوئی گرفت نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ صرف ان کو خدا نہ کہو، صرف ان کو خدا نہ کہو یا خدا کا بیٹا نہ کہو، اور پھر جو تعریف تمہیں کرنا ہے وہ کرتے چلے جاؤ. تو یہ صرف ہمارا ہی عقیدہ نہیں ہے، یہ علامہ بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ ہے کہ جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا اور جن کا قصیدہ بردہ آج پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، اور جس کے پڑھنے کی خود اتنی برکتیں ہیں کہ بزرگان دین نے اس کی برکتوں پر کتابیں لکھ ڈالی ہے، یہ قصیدہ بردہ شریف. تو جب ایسے بڑے بڑے بزرگان دین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے اور پھر کوئی چھوٹا منہ بڑی بات جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے وہ یہ کہے کہ اگر سرکار کی تعریف کرو گے تو شرک ہو جائے گا، معاذ اللہ رب العالمین، یہ ایسا ہے جو ان کی تعریف میں کمی کرنا چاہتا ہے. اور کمی تو کر ہی نہیں سکتا، وہ کمی کر ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ جس محبوب کو اللہ نے محمد بنایا ہو وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کمی کیسے کر سکتا ہے؟ کمی کرنے والا خود کم ہو جائے گا، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بڑھتا چلا جائے گا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مادر الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے پاک کیے گئے ہیں، ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، اور یہی عقیدہ صحابہ کرام کا بھی تھا، جیسا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ نے سماعت کیا. اب دیکھیے یہ نام پاک جو ہے خود اپنے اندر اتنی فضیلت رکھتا ہے، برکتیں رکھتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو ہی بیان کرتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اگر ہم کسی کو نام محمد رکھنے کے لیے کہتے ہیں تو وہ کہیں گے کوئی نیا نام دیجئے، کوئی نیا نام دیجئے.
اور اس کو پرانا نام سمجھتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس نام کی برکت کیا ہے؟ اگر آپ کے یہاں پر اولاد پیدا ہو اور لڑکا ہو تو ضرور اس کا نام محمد رکھو، پھر بھلے پکارنے کے لیے کوئی بھی نام رکھ لو لیکن اس کا نام ایک محمد ضرور رکھو، کیونکہ اس نام کی فضیلت ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أُعَذِّبُ أَحَدًا تُسَمَّ بِاسْمِكَ فِي النَّارِ۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے میری عزت و جلال کی قسم، اے محبوب میری عزت و جلال کی قسم، میں اس شخص کو کبھی عذاب نہ دوں گا جس شخص نے آپ کے نام کے ساتھ اپنا نام رکھا ہو۔ تو یہ ہے محمد نام کی فضیلت۔ تو جس نام کی یہ برکتیں ہیں، جس نام کی یہ برکتیں ہیں کہ اگر کسی دوسرے کا نام محمد رکھ دیا جائے تو اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے، تو پھر اس نام والے کی کیا برکت ہوگی۔ اور یہ نام صرف ہمارے لیے ہی نجات کا نام نہیں ہے بلکہ گزشتہ امتیں بھی اس نام کا فائدہ اٹھاتی ہوئی آئی ہے۔ حضرت علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حجت اللہ علی العالمین میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے پاک میں ایک شخص تھا جس نے 200 سال تک اللہ کی نافرمانی کی، 200 سال تک گناہ کرتا رہا۔ وہ اتنا بڑا گناہگار تھا کہ لوگوں کے درمیان اس کے گناہ مشہور ہو گئے تھے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ کی سر عام نافرمانی کرنے کی وجہ سے لوگوں نے اس کو دفنایا نہیں بلکہ ایک کوڑے کرکٹ کی جگہ پر جا کر پھینک دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پر وحی کا نزول کیا اور ارشاد فرمایا کہ موسیٰ ہمارا فلاں بندہ جس کو تمہاری امت نے گندی جگہ پر لے جا کر ڈال دیا ہے اس کو وہاں سے اٹھاؤ، اس کو غسل دو، کفناؤ، اس کی نماز جنازہ پڑھو اور اس کو دفناؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا وہ شخص تو بڑا گناہگار تھا، اتنا گناہگار کرتا تھا کہ لوگ اس کے گناہ سے نفرت کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حجت اللہ علی العالمین کی الفاظ ہیں الا انہ، اے موسیٰ الا انہ کلما نشر التوراۃ، اے موسیٰ مگر یہ بات اس میں تھی کہ جب بھی وہ توریت کو کھولتا، جب بھی وہ توریت کو کھولتا وَنَظَرَ إِلَىٰ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام کا ذکر ہر آسمانی کتاب میں موجود تھا اور وہ اسم محمد کی طرف نظر کرتا، یعنی توریت شریف میں جب بھی اس کو میرے محبوب کا نام نظر آتا قبلہ ووضعہ علی عینیہ وصلی علیہ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی وہ توریت کو کھولتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو دیکھتا تو اس نام پاک کو چوم لیا کرتا تھا اور اس پر اپنی آنکھوں کو رکھ دیا کرتا تھا اور پھر ان پر درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے فشکرت لہ، شکرت لہ کا معنی ہوتا ہے میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ لیکن اللہ کی طرف جب شکر کی نسبت کی جائے گی تو کیونکہ بندے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ تو نعمتیں عطا فرماتا ہے، تو جب شکر کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو اس کا معنی ہوگا کہ میں نے اس کے اس عمل کا بدلہ اسے عطا فرما دیا۔ فشکرت لہ وغفرت ذنوبہ، میں نے اس کو اس کام کے کرنے کا بدلہ عطا کیا اور اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں نام محمد کی برکتیں، یہ ہے نام محمد کی برکتیں جو نبی ہم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ صرف اس کے نام ہی میں اتنی برکتیں ہیں، اس کے نام ہی میں اتنی برکتیں ہیں کہ جس نام کو آپ لے لیں، جس نام کو آپ اپنی زبان پر لے لیں تو آپ پر برکتوں کا ظہور شروع ہو جائے، آپ پر اللہ کی رحمتوں کا ظہور شروع ہو جائے تو پھر اس نام کا ادب و احترام کرنے میں آپ کو کتنا ثواب ملے گا۔ اور جب نام کے ادب و احترام کا یہ عالم ہے تو ان کی ذات پاک کے ادب و احترام کا کیا ثواب ملے گا۔ محفل میلاد کے انعقاد کا مقصد یہی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توصیف لوگوں کے درمیان بیان کی جائے، ان کی تعریفات کی جائے اور ان کی ولادت باسعادت کے موقع پر محفل میلاد کا انعقاد کر کے عالم اسلام کو یہ بات بتائی جائے کہ ہم جس نبی سے محبت کرنے والے ہیں یہ اس نبی کا محفل میلاد ہے، لہذا ہم اس کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔
پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً یہ فعل اور یہ عمل آپ کا کبھی رائے گا نہیں جائے گا۔ گزشتہ جمعہ کو اس پر تفصیلی گفتگو ہم نے کی کہ بڑے بڑے علماء نے فرمایا کہ یہ عمل مسلمانوں کا کبھی رائے گا نہ جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں ان کی نجات عطا فرمائے گا۔ تو محفل میلاد کا زمانہ ہے، ویسے 12 مہینے محفل میلاد ہونی چاہیے، آقا علیہ السلام کا ذکر خیر ہونے چاہیے، لیکن کچھ خصوصی اوقات ہوا کرتے ہیں، ان خصوصی اوقات میں خصوصی چیزیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا محفل میلاد کا جو انعقاد ہے جہاں کہیں بھی ہوتا ہو، آپ وہاں ضرور شرکت کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی نیت سے، آپ کی تعریف کو سننے کی نیت سے، اور اللہ عز و جل نے آپ کو جو مرتبہ عطا فرمایا اس مقام کی بلندی کو سننے کی نیت سے انشاءاللہ آپ جائیں گے تو آپ کے دل میں روحانی کیفیت پیدا ہوگی، سرور پیدا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ آقا علیہ السلام کے صدقے میں غلاموں کو نیاز بھی مل جاتی ہے، اور یہ ہمارے نصیبے میں ہے، غلاموں کو نیاز بھی ملتی ہے، تو یہ تو آقا علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ ایک سے ایک وہ نیاز ہم کو کھلاتے ہیں، یہ ان کا صدقہ ہے۔ لیکن ساتھ میں جو دلی کیفیت پیدا ہوگی، اگر واقعی آپ کی نیت صرف یہ ہو کہ میں اس لیے محفل میلاد میں حاضر ہو رہا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام کا ذکر ہوگا، ان کی تعریف ہوگی، ان کی زندگی کے حالات بیان کیے جائیں گے، ان کی پیدائش کے حالات بیان کیے جائیں گے، ان کے کمالات کو بیان کیا جائے گا، ان کے مراتب کو بیان کیا جائے گا، جسے سن کر میں اپنے ایمان کو تازہ کروں گا، تو یقیناً اس نیت سے جب آپ حاضری دیں گے تو یہی محفل میلاد ضرور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں خلوص و للہیت کے ساتھ محفل میلاد منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔